کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کسی سے اپنی تکلیف نہیں کہہ سکتے، جب آپ کے آنسو آپ کے تکیے کو بھگو دیتے ہیں، کیا اس وقت بھی کوئی آپ کو سنتا ہے؟ ہاں، ایک ذات ہے جو ہر آواز سنتی ہے، جو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کرتی ہے، جو چھپی ہوئی سسکیوں کو بھی جانتی ہے، اور وہ ہے اللہ السمیع، سب کچھ سننے والا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ اپنے بندوں کی ہر پکار کو سنتا ہے، اور ایک ایسا اثردار وظیفہ جسے کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایک خاص دعا بھی بتائیں گے جو آپ کے ہر مسئلے کا حل بن سکتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ مبارک سفر۔ السمیع اللہ تعالیٰ کے پاک اور عظیم ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ سننے والا، یعنی وہ جو ہر آواز، ہر پکار، ہر سسکتی ہوئی دعا، ہر اندرونی ارمان اور ہر چاہت کو سنتا ہے۔ انسان بھلے ہی اپنی باتیں دنیا سے چھپا لے، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپانا ناممکن ہے۔ اس کی سننے کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ درختوں کی سرسراہٹ بھی اسے سنائی دیتی ہے، سمندروں کی لہروں کی ہلچل بھی اس کے علم میں ہے، دلوں کے راز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر آواز کو، ہر کسی کی بھاشا میں، کسی بھی دوری سے اور کسی بھی انداز میں سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الحج 61، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ السمیع، وہ جو چھپی ہوئی آوازیں بھی سنتا ہے۔ کئی بار انسان کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا، کبھی اس کی زبان چپ ہو جاتی ہے، کبھی حالات اسے بولنے نہیں دیتے، اور کبھی وہ اپنے جذبات کو بیان ہی نہیں کر پاتا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہر آہ کو بھی سنتا ہے۔ سورہ عمران 34، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب انسان مایوس ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اور تکیے میں منہ چھپا کر روتا ہے، جب اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر کسی چاہت کو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں پاتا، تب السمیع اس کی ہر سسکی کو سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی عمر دراز تھی، لیکن اولاد کی تمنا ابھی بھی ان کے دل میں تھی۔ انہوں نے اللہ سے خاموشی سے دعا کی، ان کا دل رو رہا تھا، ان کی زبان بھی کانپ رہی تھی۔ سورہ مریم 3، جب انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا، اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، حضرت یونس علیہ السلام ایک گہری اندھیری جگہ پر پھنس گئے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے نیچے، گھور اندھیرے میں۔ وہاں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو پکارا۔ سورہ الانبیاء 87، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ناانصاف تھا۔ اللہ نے ان کی آواز سنی اور انہیں اس اندھیرے سے نجات دی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، حضرت ایوب اللہ کے ایک نیک اور صبر کرنے والے پیغمبر تھے۔ اللہ نے انہیں بہت مال، اولاد اور نعمتیں دی تھیں، لیکن پھر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں ایک سخت بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ان کا جسم زخموں سے بھر گیا، ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا، ان کے دوست اور رشتہ دار دور ہو گئے، ان کی بیوی کے علاوہ ہر کوئی انہیں چھوڑ چکا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے بس ایک دن چپ چاپ اللہ سے دعا کی۔ سورہ الانبیاء 83، اور یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، ہے میرے رب، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے،
اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور انہیں نہ صرف شفا دی بلکہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ دولت اور اولاد عطا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے دعا کی، حضرت موسیٰ جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہ بہت بھوکے، تھکے ہوئے اور پریشان تھے۔ ان کے پاس کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رزق نہیں تھا۔ وہ ایک کنویں کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے ایک چھوٹی سی دعا کی۔ سورہ القصص 24۔ اے میرے رب، جو بھی بھلائی تم کا محتاج ہوں، یہ چھوٹی سی دعا اللہ نے بیوی رہنے کے لیے جگہ اور ایک نیا مقصد مل گیا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام اکیلی تھی، بی بی مریم اللہ کی نیک بندی تھی۔ اللہ نے انہیں بنا کسی مرد کے ایک بیٹے حضرت عیسیٰ کی ماں بننے کی بشارت دی۔ جب وہ گربھوتی ہوئی تو وہ بہت پریشان تھیں۔ جب ان کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے ایک تڑپ بھری پکار اللہ سے کی۔ سورہ مریم 23۔ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بالکل کوئی بسری چیز بن جاتی۔ اللہ نے ان کی پکار سنی اور ایک کرشمہ ہوا، نیچے جھرنا جاری ہو گیا اور پاس ہی تازہ کھجوروں کا پیڑ جڑ گیا۔ اللہ نے ان کی پریشانی حل کر دی اور انہیں تسلی دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں زمزم کے لیے دوڑ رہی تھیں، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ جب مکے کے ریگستان میں تھیں تو ان کے پاس نہ کوئی کھانا تھا اور نہ ہی پانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مدد مانگی اور صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنے لگی کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے۔ اللہ نے ان کی پکار سنی اور زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ 5۔ جب 3 آدمی گفا میں پھنس گئے، ایک بار 3 آدمی ایک سفر پر جا رہے تھے۔ اچانک بارش ہونے لگی اور وہ تینوں ایک گفا میں جا کر چھپ گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئے، ایک بڑا پتھر لڑک کر گفا کے منہ پر آ گرا اور راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا اور اپنی نیکیوں کے وسیلے سے دعا کی۔ پہلے آدمی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک کا ذکر کیا، دوسرے آدمی نے ایک بری حرکت سے بچنے کا ذکر کیا، تیسرے آدمی نے ایمانداری سے دی گئی امانت کا ذکر کیا۔ ہر بار جب انہوں نے دعا کی، پتھر تھوڑا تھوڑا سرک گیا اور آخر میں گفا کا راستہ کھل گیا۔ نتیجہ، اللہ سے مانگتے رہو، وہ سنتا ہے۔ اگر تمہاری شادی میں رکاوٹیں ہیں، اللہ کو پکارو۔ اگر تم پر قرض چڑھا ہوا ہے، اللہ کو پکارو۔ اگر تمہاری اولاد بگڑ رہی ہے، اللہ کو پکارو۔ اگر تمہاری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، گھبراؤ مت، اللہ تمہاری پکار کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ غافر 60، تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں اسے قبول کروں گا۔ تو کیا تم آج سے اپنی ہر پریشانی اللہ کو نہیں سناؤ گے؟ السمیع کا ورد ایک کرشمائی عمل۔ اللہ کے اس پاک نام کا وظیفہ کرنے سے انسان کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اسم اعظم میں مبارک نام ہیں جن کے ذریعے اگر اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے
تو وہ فوراً عطا کرتا ہے۔ السمیع انہی میں سے ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ذریعے پکارے تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ السمیع کا ورد کرنے کے 5 عظیم فائدے: ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے، دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، رکا ہوا رزق چلنے لگتا ہے، دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، اللہ سے قریبی بڑھتی ہے۔ کب اور کیسے کریں یہ وظیفہ؟ جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد وضو کر کے پاک صاف جگہ پر بیٹھیں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 100 بار یا سمیع پڑھیں، پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، آخر میں 11 بار پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہ سے ہر حال میں اچھا گمان رکھو۔ اگر تمہاری دعا آج قبول نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ بہتر وقت پر تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ کبھی بھی دیر ہوتی ہے لیکن دیر نہیں۔ کیا آپ یہ وظیفہ کریں گے؟ اگر ہاں تو ابھی سے شروع کریں اور اللہ کے کرشمے اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی تو گھبرائیں مت، اللہ آپ کی ہر سسکی کو سن رہا ہے، آپ کی ہر راہ کو محسوس کر رہا ہے۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا یقین اور السمیع کا یہ وظیفہ اور انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور ہاں، ہمارے چینل الفرقان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی روحانی اور فائدہ مند معلومات لے کر آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی خاص وظیفے پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری زندگی میں برکت عطا کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔